میرے اسی لیے پھر رابطہ کیا تو میں نے کہا کیوں نہ اس فیک جو خبر پھیلائی جا رہی ہے جو مختلف ٹویٹر ہینڈل سے اور جو پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ ڈیلی چاہیے ہوتا ہے، ان کا چورن بیچے بغیر، جھوٹ بیچے بغیر، پروپوگنڈا کیے بغیر، ان کا مطلب ہوتا ہے نا، اور جو پی ٹی آئی کے حامی صحافی ہوتے ہیں ان کی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں تو ان کو جو چہرہ دکھانے کے لیے ظاہر ہے اگر آپ کی بات ایسے بندے سے ہو جائے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ میری خواجہ صاحب کے سے بات ہوئی بظاہر ہے، تو ان سے بات ہونے کے بعد پوچھا میں نے، تو خواجہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ کوہسار پر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، بڑے پرسکون ماحول میں تھے، تو کچھ خواتین تھی وہ کچھ دیکھ رہی تھی لیکن ان کو اگنور کیا گیا، لیکن جیسے ہی خواجہ صاحب جو ہیں اور عباسی صاحب جو ہیں اٹھ کر جانے لگے تو ان خواتین نے آوازیں کسی، جب آوازیں کسی، ایک دفعہ بھی کسی، اور خواجہ صاحب مطلب کہ عباسی صاحب ظاہر ہے اگنور کیا اور آگے جائے، لیکن وہ پیچھے سے خواتین جاتے ہوئے مزید آوازیں کسنی شروع ہو گئی، تو عباسی صاحب واپس آئے، بڑے تحمل سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے انہوں نے کہا دیکھیں آپ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے گھر پہ بھی مائیں اور بہنیں ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ زبان زیب نہیں دیتی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ خواتین تھی، ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے، ان کے اندر آئی ڈونٹ نو کیا ایسی غصہ ہے یا ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو مزید جو کرتی ہیں، لیکن عباسی صاحب نے بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور عباسی صاحب کو بھی سمجھایا گیا کہ مطلب ان کے مطلب نہیں لگنا چاہیے، منہ چھوڑیں، اس سے زیادہ کوئی ایسے کچھ ہوا بھی نہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ وہاں پر پی ٹی آئی جو پروپوگنڈا کر رہی ہے کہ وہاں پر بدتمیزی کی گئی یا ہاتھا پائی کی گئی یا کوئی ایسی کی گئی، تو میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھا پائی ہوئی حنیف عباسی یا خواجہ سعد رفیق، مطلب تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کے ساتھ 4-5 تو گارڈ ہوتے ہیں جو بڑے اسپیشل ہوتے ہیں، اور وہ اسی کام کے لیے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی ایسی کوئی بات ہو تو وہ گارڈ ان کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر میرے خیال میں وہیں پر ان کو سبق سکھانے کے لیے گارڈ رکھے ہوتے ہیں، ان گارڈز کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے، جو اگر خواجہ صاحب کے ساتھ 6-7 گارڈ ہیں اور اس طرح حنیف عباسی صاحب کے ساتھ 2-4 گارڈ ہیں اور 10-12 گارڈ ہیں، اور ان کی موجودگی میں اگر کوئی اس قسم کی بدتمیزی کرے اور پھر جو یہ پی ٹی آئی والے پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ ہاتھا پائی کی بات کریں، تو وہ گارڈ کس مرض کی علاج ہیں؟ تو یہاں پر میرے خیال میں آپ لوگ ٹیکنیکلی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کی تو وہ بات ہو سکتی نہیں ہے، اور کوئی جرت بھی نہیں کرتا، کوئی بھی جرت نہیں کرتا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ گارڈ ہیں، مسلح گارڈ ہیں، اور وہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ان لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں، تو پھر کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرتا۔ تو پی ٹی آئی والوں کی یہ بات تو یہیں پر جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا وہاں پر۔ ظاہر ہے جب زبان خواتین کی چل رہی ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا بڑا کام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں، میرے لیے یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے، دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب سے کوئی اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، ہمیشہ وہ بات چیت سے مسائل حل کرنے کی طرف زور دیتے ہیں، اور وہ ان چند پاکستان کے میرے خیال میں رہنماؤں سے ہیں کہ جو ہمیشہ پہل کرتے ہیں اس بات کی کہ اگر فرض کیا کہ وہ الیکشن میں ہار گئے ہیں تو جب انہوں نے رزلٹ سنا تو انہیں اپنے مخالف کو مبارکباد دی، اور شاید وہ پاکستان کے اس الیکشن کے پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے اپنی ہار کو مانا اور اپنے مخالف کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تو میرے خیال میں ان خواتین کو اس بات کا خیال کر لینا چاہیے تھا کہ خواجہ صاحب کی باتیں انہوں نے سنی ہوں گی، وہ عورتیں پڑھی لکھی ہوں گی، وہ ٹی وی بھی دیکھتی ہوں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق نے جو اپنے مخالف امیدوار ہیں لطیف کھوسہ صاحب ان کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پروپوگنڈا ہے، جہاں پہ ملتا ہے یہی وہ پرورش ہے، یہی وہ ٹریننگ ہے، یہی وہ شعور ہے جو عمران خان صاحب نے ایسے لوگوں کو دیا ہے۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں اس واقعے میں کچھ نہیں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والوں کو ہمیشہ موقع ملتا ہے، اور وہ جو بگ گن پھیلاتے ہیں ان کو پھیلانا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی سینئر سیاستدان ہیں، اس کو آپ جس طرح مرضی گھما سکتے ہیں، جس طرح مرضی میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن میرا پھر بھی یہی گزارش ہے کہ خدا را یہ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، سب کو خواجہ سعد رفیق بننا چاہیے اور اس کو بات چیت سے مسئلے حل کرنے چاہیے۔ عمران خان صاحب جو وہ آپ کو دے گئے ہیں اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ دوستو، دیگر خبروں میں دوسری سب سے بڑی خبر یہ دینا چاہتا ہوں، یہ خبر کسی کے پاس نہیں ہے، ایکسکلوسیو ہے، کمشنر راولپنڈی سے متعلق انتہائی
کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو شاید ابھی سامنے نہیں آئی اور شاید کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. یہ بھی میری خواہش ہے کہ کبھی نہیں آنی چاہیے. انتہائی غیر اخلاقی اور غلیظ قسم کی حرکتیں ہیں. کچھ ایسے رشتوں کے بارے میں بات کی جائی ہے جن کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن خیر یہ تو تحقیقات ہوں گی تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ لگیں گی. لیکن جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ بڑی شرمناک قسم کی چیزیں بھی اس میں ہیں جو ہم نہ تو آپ کو بتا رہے ہیں اور نہ ہی چاہیں گے کہ کبھی کوئی ایسی چیز سامنے آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کا پردہ رکھے. پی ٹی آئی سے ان کی کڑیاں مل رہی ہیں. بیرسٹر گوہر سے ثابت ہو رہا ہے, ثبوت ہاتھ لگ چکے ہیں. پی ٹی آئی کے چند رہنما پائے گئے ہیں جو چٹھا صاحب ہیں ان کے ساتھ. آئندہ چند دنوں میں بڑی پیش رفت ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جو خبر آپ کو نہیں پتا, وہ جو چٹھا صاحب تھے وہ کرپٹ آفیسر تو تھے ہی, لیکن اخلاقی طور پہ بھی کچھ ان کے معاملات ایسے آ رہے ہیں کہ وہ اگر کہا جائے کہ اخلاقی طور پر بھی کرپٹ ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا. انتہائی غلیظ کردار مطلب کہا جا رہا ہے. بس چھوڑ دیں اس کو, میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں. مطلب میں اس پہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا. جو میں کہنا بھی چاہتا ہوں وہ میری زبان ساتھ نہیں دیتی, آپ اس کو یہ سمجھ لیں. تو اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں. بہرحال آپ کو چٹھا صاحب کے بارے میں مزید جو رابطے ہیں, جو ان کی کچھ کالز ہیں, ریکارڈنگ ہیں, جو میسیجز ہیں, وہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے جائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو دوسرا 2 نمبر چہرہ ہے وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے آتا جائے گا. تو انتظار کریں جلد. مورلی بھی کرپٹ اور باقی بھی جو سارے کیس چل رہے ہیں جو نیب میں ہیں یا جو جہاں جہاں ہیں وہ بھی جلد آپ کے سامنے آنے والے ہیں اور پھر آپ اس کو دیکھیں گے. دوسری طرف حامد میر کو رانا ثناءاللہ نے تگڑا جواب دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے حامد میر نے رانا ثناءاللہ پر مسنگ بلوچوں کے قتل کا الزام لگایا تھا. حامد میر نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے 50 مسنگ بلوچوں کی فہرست رانا ثناءاللہ کو دی, اس کے بعد وہ انہوں نے چن چن کر مار دیے. یہ بہت بڑا الزام تھا. رانا ثناءاللہ نے اس الزام پر حامد میر کا اب جا کر محاسبہ کیا. حامد میر اپنی بات سے مکر گیا کیونکہ اس نے وہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل سے ڈیلیٹ کر دی تھی, لیکن وہ ویڈیو رانا صاحب کو مل گئی. انہوں نے آج حامد میر کے منہ پر دے ماری اور جھوٹ ثابت کیا. رانا صاحب نے کہا تھا کہ حامد میر صاحب نے تو ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا کچھ ایسی چیزیں کر کے. تو انہوں نے حامد میر صاحب نے ثبوت مانگا تھا کہ میں نے کب آپ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے. تو پھر ظاہر ہے اپنے یوٹیوب سے وہ ہٹا چکے تھے, لیکن رانا صاحب کے پاس وہ یوٹیوب کی ویڈیو آئی جس میں حامد میر صاحب یہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے بلوچ مسنگ پرسن کی لسٹ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب اور غالباً ساتھ میں میرے خیال میں عطا تارڑ صاحب کا شاید نام لیا تھا یا کسی اور کا تھا, میرے خیال میں عطا تارڑ کا ان کو دی تھی. تو اس کے بعد چن چن کر ان بلوچوں کو مارنا شروع کر دیا تھا. اور جب یہ حامد میر صاحب ایک ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے لسٹ دی تھی اور اس لسٹ دینے کے بعد رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ نے بندوں کو مارنا شروع کر دیا, تو میرے خیال میں یہ رانا صاحب کی زندگی خطرے میں ڈالنے والی بات تھی. اور میرے خیال میں اس کا ثبوت تو ظاہر صحافیوں کے پاس ثبوت تو ہوتا کوئی نہیں ہے, وہ صرف الزام لگاتے ہیں. تو جو حامد میر صاحب نے الزام لگایا وہ انتہائی بیہودہ الزام تھا, اور رانا صاحب نے حامد میر کو میرے خیال میں گھر چھوڑ کر آنے کا وعدہ کیا ہے. اور رانا صاحب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے جو ببر شیر ہیں وہ بھی ساتھ میں پورا ساتھ دے رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کون کہاں سے ہے, کس اکاؤنٹ سے ہے, لیکن پورا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. آخر میں بشرا بی بی سے متعلق ایک چٹکلا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے دعوے بھی لطیفے ہی ہوتے ہیں. 3 دن سے پی ٹی آئی کی مہم چلا رہی ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دے دیا گیا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے. 3 دن سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. 3 دن سے بنی گالہ سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی جس سے پتہ چلے کہ زہر کا اثر ہو گیا ہے یا ابھی زہر جو ہے وہ رستے میں ہے یا زہر جو ہے وہ آگے جا چکا ہے. کیا ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے. عمران خان کی طرح پنکی پیرنی کا یہ ڈرامہ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. بہرحال زیادتی تو نواز شریف کے ساتھ کی گئی تھی, جس کے بعد انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. نواز شریف کو ہی زہر دیا گیا تھا, لیکن ان لوگوں نے صرف زہر کا نام سنا ہے میرے خیال میں, اور یہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کو پروپیگنڈا کے سوا کچھ اور آتا بھی نہیں ہے. پروپیگنڈا کے یہ ماسٹر ہیں, لیکن لگے رہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت دے, ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں. دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں, لائک کریں, کمنٹ کریں, میرے سوال کا جواب ضرور دیں. یہ جو کلچر عمران خان نے چڑھایا ہے, یہ جو عورتیں ہیں یہ مردوں کو دیکھ کر جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں, ان کو مردوں کو دیکھ کر پی ایم ایل این کے مردوں کو دیکھ کر جو ہو جاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اور خاص طور پر پڑھے لکھی خواتین, اچھے گھروں کی خواتین جب ایسے فکرے بازی کریں گی, ایسے راہ چلتے لوگوں پر باتیں کسیں گی,
تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ اس پہ ضرور کمنٹس کریں. واٹس اپ گروپوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں، یہ بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.